اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد عزت و احترام کے لائق جملہ سامعین حاضرین، حسب وعدہ آج کی گفتگو کا آغاز قصہ یوسف علیہ السلام سے کرنے لگا ہوں، اور آج کی گفتگو میں بمشکل اس صورت کا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا اجمالی تعارف جو ہے وہ ہو سکے گا، اور یہ قسط وار سلسلہ انشاءاللہ پائے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ سو آج کی ابتدائی گفتگو میں پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے جو قصے بیان کیے ہیں، اور ان قصوں میں سے ایک قصہ یوسف جس کو اللہ کا قرآن احسن القصص کہتا ہے، یعنی سب قصوں سے سب سے حسین اور خوبصورت قصہ، یہ جو اللہ تعالیٰ نے قصے بیان کرنے کا انداز اپنی لاریب کتاب میں ذکر کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلا پوائنٹ یہ ذہن میں رکھنا ہے، اور یہ میں اس لیے بتانا ضروری سمجھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ جو غیر مسلم لوگ ہیں اور جو اسلام کے خلاف ریسرچ کر رہے ہیں، وہ ہمارے نوجوانوں کے نئے ذہن کو یہ سوال کر کے ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ بھی کوئی کتاب ہے، اس میں تو قصے اور کہانیاں ہیں، قصے اور کہانیاں ہیں۔ تو آؤ ذرا اس بات کی وضاحت جو ہے پہلے ہم سمجھ لیں کہ کوئی آپ کو یہ نہ کہے کہ جی تسی تے قصے ہی پڑھتے سنتے رہتے ہو، ٹھیک ہے؟ آؤ ذرا اس کی حکمت سنیں۔ حکمت یہ ہے جو اس قصہ یوسف کے نازل ہونے پر ہماری سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ مکہ میں ایک تاجر تھا جس کا نام تھا نضر بن حارث۔ یہ عربی تاجر ہندوستان سے عرب تک جو ہے اپنی تجارت کرتا تھا۔ جب وہ ہندوستان میں آتا، اس نے یہاں پہ ایک منظر دیکھا کہ یہاں کے جو ہندو اور سکھ جوگی ہیں وہ لوگوں کو بٹھا کے قصے اور کہانیاں سناتے ہیں، اور لوگ بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ ان کے قصے اور کہانیاں سنتے ہیں۔ اس نے یہ کیا کہ ہندوستان سے قصوں اور کہانیوں کی کتابوں کو خریدا، وہاں پہ جا کے ان کا عربی میں ترجمہ کروایا، ٹرانسلیٹ کیا، عربی سے ہند کو زبان سے فارسی زبان سے عربی میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا، اور وہاں پہ جا کے وہ لوگوں کو جو ہے ہندوستان میں بیان کیے جانے والے قصے اور کہانیاں سناتا، اور پھر عرب کے لوگوں کو یہ کہتا کہ دیکھو جو باتیں میں تمہیں سنا رہا ہوں یہ زیادہ دلچسپ ہیں، یا جو مسلمانوں کا نبی محمد سناتا ہے وہ زیادہ دلچسپ ہے۔ تو جب وہ نضر بن حارث یہ سوال کرتا کہ یار تیری باتیں جو قصوں اور کہانیوں والی ہیں یہ معاذ اللہ ان کی باتوں سے اچھی ہیں، کیونکہ ان کی باتوں میں لا الہ الا اللہ کا اعلان تھا، محمد الرسول اللہ کی تبلیغ تھی، اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت کا نور تھا، وہ ان کی سمجھ سے ماورا تھا۔ نضر بن حارث جب یہ کہتا کہ میری باتیں معاذ اللہ محمد کی باتوں سے اچھی ہیں، یا میری تبلیغ ان کی تبلیغ سے اچھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس قصے بیان کرنے والے اور اس کہانیاں بیان کرنے والے نضر بن حارث کے جھوٹ پر مبنی اور لگی چپڑی باتوں میں مبنی باتوں کو رد کرنے کے لیے
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قصوں کا بیان کرنا شروع کر دیا تاکہ قیامت تک کے لوگوں کو پتہ چل جائے وہ قصہ کہ جس کو رب قرآن کا حصہ بنا دے، وہ قصہ کہ جس کو نبی تبلیغ کا حصہ بنا دے، وہ سچ پر مبنی ہوتا ہے، نور پر مبنی ہوتا ہے، حکمت پر مبنی ہوتا ہے، وہ محض سنی سنائی باتوں میں نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے بیان کیے ہوئے قصے میں لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہوتی ہے اور علم کا نور بھی شامل ہوتا ہے۔ یعنی اللہ نے اس رواج کو ختم کرنے کے لیے جو جھوٹ پر مشتمل تھا اور جو محض بنی بنائی باتوں پر مشتمل تھا، اللہ نے اس کو ختم کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام کے قصے کو اتارا، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تبلیغ کر رہے تھے تو مدینے کے یہودیوں نے کچھ بندوں کو بھیجا کہ جاؤ مسلمانوں کے نبی سے یہ جا کے پوچھو کہ وہ کون سا نبی تھا جو کنعان سے شام میں آ گیا تھا اور شام سے مصر میں آ گیا تھا۔ یہ پچھلے لوگوں کی باتیں ہیں اور پچھلے نبی کی بات ہے، تم جا کے مسلمانوں کے نبی سے یہ بات پوچھو کہ وہ کیا معاملہ تھا کنعان میں بسنے والے ایک نبی کا، اس کے بیٹوں کا اور ان کو کنویں میں ڈالنے کا، بھائیوں کی آپس کی عداوت کا، یہ کیا معاملہ تھا۔ جب مدینے کے یہودیوں نے یہ پلان کیا کہ ہم پچھلے نبیوں کی باتیں پوچھیں گے اور اللہ کا نبی نہیں بتا سکے گا تو ہم لوگوں کو کہیں گے کہ معاذ اللہ یہ سچا نبی نہیں ہے۔ جب مدینے کے یہودی مکہ میں آئے اور اللہ کے نبی سے آ کے حضرت یعقوب کے بارے میں پوچھا، یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوچھا، یوسف کے بھائیوں کے بارے میں پوچھا، اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں قصہ یوسف کی شکل میں کھول کھول کے بیان کر دی اور وہ یہ بات کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ جو باتیں تورات میں لکھی ہیں، جو باتیں انجیل میں لکھی ہیں، یہ اللہ کا نبی بھی سچا ہے، اس کی تبلیغ بھی سچی ہے، یہ نبی پچھلی باتیں بھی جانتا ہے، اگلی باتیں بھی جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر قصہ یوسف جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نازل کیا تاکہ پتہ چلے کہ اللہ کا نبی جو ہے یہ سچا ہے۔ اب دوسری بات، قصہ یوسف یہ خواب پر مشتمل ہے۔ کس پر ہے؟ خواب پر مشتمل۔ اور خواب کس کا ہے؟ خواب کس کا ہے؟ اللہ کے نبی کا خواب ہے۔ آپ کا اور میرا خواب اس کی حیثیت الگ ہے، اللہ کے نبی کی خواب کی حیثیت الگ ہے۔ اللہ کے نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچ پر مبنی ہوتا ہے، حقیقت پر مبنی ہوتا ہے۔ آپ کا اور میرا خواب جھوٹا ہو سکتا ہے۔ بطور مسئلہ یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ خواب کے 3 درجے ہوتے ہیں، خواب کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ یہ اس لیے ضروری سمجھ رہا ہوں کہ بہت سارے احباب جو ہے وہ خواب دیکھ کے ڈر جاتے ہیں تاکہ یہ آپ کی کنفیوژن جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ پہلی بات، اگر کسی کا معدہ خراب ہے، معدہ خراب ہے، قبض ہے، تیزابیت ہے، معدہ خشک ہے، معدے میں جلن ہے، یا آپ نے چاول کھائے اور سو گئے، آلو گوبھی کھائے اور سو گئے، اس حالت میں جو بھی خواب آئے گا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، اس کی کوئی ویلیو نہیں، وہ اچھا ہے یا برا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ اس لیے کہ جب ہم سو جاتے ہیں تو ہماری 2 روحیں ہوتی ہیں، ایک ظاہری روح ہوتی ہے اور ایک باطنی ہوتی ہے۔ باطنی روح نکل جائے تو انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، ظاہری روح نکل جائے تو انسان نیند کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ جب ہم سوتے ہیں نا تو وہ ہماری ظاہری روح وہ باہر گھومتی اور پھرتی ہے اور اس کا تعلق دماغ کے ساتھ ایسے ہوتا ہے جیسے ٹی وی کی سکرین کا تعلق جو ہے وہ ہماری آنکھوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مثلا
ایک نیوز کاسٹر ہے، خبریں پڑھ رہی ہے خاتون، یا مرد خبر پڑھ رہا، یا کوئی واقعہ دکھایا جا رہا ہے، کراچی میں واقعہ ہوا اور ہم اس کو یہاں سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کراچی میں موجود نہیں، ہم واقعہ کی جگہ پہ موجود نہیں، واقعہ کراچی کا ہے، ہم سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اور جب ہم سکرین پہ اس کو دیکھتے ہیں، اگر کیبل کا نیٹ صاف ہے، اگر ٹی وی صاف ہے، ایل سی ڈی صاف ہے، تو پھر وہ واقعہ صحیح طرح سے جو ہے ہم دیکھ لیں گے، سن لیں گے۔ اگر یہ سکرین خراب ہے، کنیکشن خراب ہے، واقعہ صحیح نہیں دیکھ پائیں گے۔ اسی طرح جب ہم سو جاتے ہیں تو ہماری روح باہر ہوتی ہے، اور وہ ٹی وی کی سکرین کی طرح جو دیکھتی ہے ہمارے دماغ کو پہنچاتی ہے، ہمارے دماغ کو پہنچاتی ہے۔ اگر معدہ خراب ہو، اگر آلو گوبھی یا چاول وغیرہ کھا کے سو جائے تو معدہ بخارات پھینکتا ہے دماغ کی سکرین پہ، دماغ کی سکرین پہ بخارات پھینکتا ہے۔ جب وہ سکرین خراب ہوتی ہے تو پھر ہمیں ڈراؤنے خواب آتے ہیں، ڈراؤنے خواب آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس واسطے میں دسنا ضروری سمجھ رہا ہوں کہ آ جڑے ہر دوسرے تیسرے محلے دے وچ 2 نمبر پیر بیٹھے نا، او انج دے خواباں دے بڑے نظرانے بٹور دے نے، ٹھیک ہے نا، تے بندے جناب انہوں او دم تویز والے پاسے لے جا کے تے اپنے آپ نو ایک گمراہی والے پاسے، حالانکہ یہ میڈیکل سسٹم ہے، ٹھیک ہے، یہ میڈیکل معاملہ ہے۔ اس واسطے اگر معدہ خراب ہے تے خواب آ گئے، اودی کوئی ویلیو نہیں، اودی کوئی ویلیو نہیں۔ رات دے آخری پیر دے اندر خواب آئے اور معدہ ٹھیک ہے، صحت طبیعت ٹھیک ہے، او خواب جڑا ویلیو ایبل ہوئے گا۔ اگر خواب اچھا ہوئے گا تاں بھی اودی تعبیر ہے، اگر خواب برا ہوئے گا تاں بھی اودی تعبیر ہے۔ اگر اچھا خواب آوے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ اچھا خواب اللہ والو ہے اور بندہ اودے تے اللہ دا شکر ادا کرے، اور اگر برا خواب آ جائے پھر کسے نو دسنا نہیں سوائے صحیح عالم دین دے، اپنا برا خواب کسے دے اگے ذکر نہ کریا کرو۔ یعنی او بندہ جیڑا خواب دی تعبیر دے بارے علم رکھدا ہے، اس تو علاوہ کسے دے اگے اپنا خواب نہ بیان کریا کرو، یہ حدیث وچ منع ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ اپنا برا خواب کسے نا اہل بندے دے اگے بیان کردا ہے اور وہ نا اہل بندہ اس خواب نو سمجھے بغیر، انہوں ویکھے بغیر، اودی تعبیر نو جانچے بغیر اس بندے دے بارے کوئی بھی جملہ بول دے گا تے اودا نقصان خواب ویکھن والے نو ہوئے گا، ٹھیک ہے، یہ حدیث وچ منع ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی یہ تعلیم ہے کہ اگر برا خواب آئے وہ شیطان والو ہوئے گا۔ اگر یہ نظر آوے تے خواب ویکھن تو بعد اپنی کھبی سائڈ تے 3 مرتبہ تھکیا جائے اور ایت الکرسی پڑھ کے لا حول ولا قوت الا باللہ دا ورد کیتا جائے اور اللہ دے کولو پناہ منگی جائے کہ اگر ایک کسے مصیبت دا اشارہ ہے تے اللہ تعالیٰ میرے جو مصیبت ڈال دے، ٹھیک ہے۔ قصہ یوسف دے اندر جڑا خواب ہے اے اللہ دے نبی دا خواب ہے، اللہ دے نبی دا خواب، اور یوسف علیہ السلام واحد نبی نے کہ جنہ دا جڑے آپ بھی نبی نے، انہ دا باپ بھی نبی ہے اور انہ دا دادا بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام دا ذکر اللہ تعالیٰ نے 26 مرتبہ قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، 26 مرتبہ، 24 مرتبہ سورہ یوسف دے اندر اللہ تعالیٰ نے، اور 2 مرتبہ دوسرے مقامات دے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام دا ذکر بیان کیتا۔ تسی اس گل تو یہ اندازہ لا سکتے ہو کہ جس نبی دا سونا قصہ اور سونا نام اللہ نے 26 مرتبہ قرآن دا حصہ بنا کے بیان کیتا ہے، وہ نبی آپ کتنا سونا ہوئے گا، وہ نبی آپ کتنا سونا ہے۔ یہ کوئی معمولی گل نہیں ہے، 26 مرتبہ قرآن دے اندر کسی دے نام دا آ جانا، ٹھیک ہے نا۔ قرآن سے اصحاب کہف دے کتے دا ذکر آ گئی تے وہ قیامت تک مقام تے مرتبے والا بن گئی، ٹھیک ہے، انہوں دے کتے دا ذکر آ گیا۔ تے جس نبی دا ذکر 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 26 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر بیان فرمایا، او نبی آپ کتنا سونا ہوئے گا تے اودیاں عادتاں تے خصائل کتنے سونے ہوں گے۔ میرا دوست ذرا توجہ دے نال سماعت کر، اللہ دے قرآن دے نال میں گل دا آغاز کراؤں۔ اللہ نے قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ
لأبي یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتها للساجدین۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حاضر نے، عرض کر دے نے یا ابتی، آئے میرے پیارے ابا جان، میں ایک خواب ویکھیا ہے، احد عشر کوکبا، آسمان دے 11 ستارے نے، آسمان دا سورج تے چاند، رأیتہم لی ساجدین، اے آسمان دے 11 ستارے، آسمان دا سورج تے چاند، او تھاڑے اس بیٹے یوسف دے اگے سجدہ پہ کر دینے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جدوں اے گل سنیے، وقت دے نبی نے انہاں دی سوچ دا معیار، علم دا معیار او عام معیار نالوں ود کے سی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جدوں اس خواب دے بارے سنیا، آپ نو پتہ چلیا میرا اے بیٹا ان قریب بڑی منزل تے پہنچن والا ہے، میرے بیٹے نو کوئی مقام تے مرتبہ ملن والا ہے۔ اگر میں خواب دی تعبیر دے بارے دس دیتا، انہاں دے مقام تے منزل دے بارے دس دیتا، انہاں دے بھائی انہاں دے نال حسد کرن گے، انہاں دے نال جناب سنن گے۔ باپ نے فرمایا بیٹا اس خواب دا ذکر اپنے بھائیاں دے اگے نہیں کرنا، اس واسطے کہ بھائی جناب ایک دوسرے دا مان بھی ہوندے نے، بھائی ایک دوسرے دیاں باواں بھی ہوندے نے، لیکن جدو خون سفید ہو جان پھر بھائی بھائی دا دشمن بھی بن جانا ہے، بھائی بھائی دا قاتل بھی بن جانا ہے۔ اس واسطے میاں صاحب علیہ رحمہ آپ نے بھائیاں دے تعلق دے بارے کمال ترجمانی فرمائی، آپ فرما دے نے کہ ویر ویران دے اے ویری ہوں دے اتے ویر ویران دیاں باواں باپ تے سردار تاج محمد اتے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ یعقوب علیہ السلام جاندے سی کہ میرا بیٹا شکل دے اعتبار دے نال بھی حسین ہے اور عادتاں دے اعتبار دے نال بھی حسین ہے۔ اگر یہ بھائیاں دے اگے ذکر کرے گا نا تے معاملہ جڑا ہے حسد والے پاسے چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ حسد بہت خطرناک بیماری، حسد۔ تاریخ اسلام دا مطالعہ کرو نا، بڑیاں بڑیاں ہستیاں محض حسد دی بنا دے اتے سولی تک پہنچائیاں گئی۔ ساڈے مسلماناں دے 4 عالمی سائنسداناں محض حسد دی بنا دے اتے انہاں نو قید و بندیاں صحبتاں تو بعد انہاں نو سولی تک پہنچایا گیا حسد دی بنا دے۔ کئی علماء، کئی ایسے اللہ دے برگزیدہ لوگ جڑے وہ محض حسد دی بنا دے اتے سولی دے تخت تک پہنچے۔ حسد نہ ایک دوسرے دے نال کریا کرو۔ اج ساڈے معاشرے دا المیہ ہے، ہر دوسرا تیسرا بندہ وہ حسد دا شکار ہے، ٹھیک ہے۔ نہ خود کسے نال حسد کریا کرو اور نہ کسے نو ایسا موقع دیو کہ تھاڈے نال حسد والا معاملہ کرے۔ اللہ کول پناہ منگیا کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا من الحسد، اپنے آپ نو حسد تو بچاؤ، انہ یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ آقا نے فرمایا حسد تو بچو، حسد تو، حسد نیکیاں نو ایویں کھا جاندا ہے کہ جی میں خشک لکڑی نو اگ کھا جاندی، ٹھیک ہے، ساڈی نیکیاں برباد ہو جاندی۔ ذرا میں اس گل دی وضاحت تینوں حدیث مبارکہ دے نال عرض کر دیا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے نال جڑا معاملہ بنیا او دی بنیاد حسد ہے۔ جڑا بندہ حسد تو بچ جاندا ہے، آقا دی بارگاہ دے اندر دا کی مقام ہے۔ تیرے تے میرے پیارے نبی مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما نے، صحابہ دی جناب محفل لگی ہوئی، اللہ دا نبی اللہ دیاں گلاں پڑے صحابہ نو پیا دسدا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا اے میرے غلاموں،
ہونے ایک شخص آئے گا جیڑا چاہے کہ دنیا دے اندر جنتی ویکھ لوے، او جیڑا آئے گا اون دا دیدار کر لوے، اللہ نے انہوں جنتی بنا دیتا۔ اتھے ایک مسئلہ بھی، اللہ دے نبی نو دنیا دی زندگی دے وچ پتہ ہے کہ کیڑا جنتی ہے کیڑا دوزخی ہے، یہ نبی دا علم ہے، نبی دا علم، ٹھیک ہے نا، نبی دا علم۔ کدے نبی دے علم نو معاذ اللہ اپنے علم دی طرح دا یا نبی دی ذات نو اپنی ذات دی طرح خیال بھی نہ کر، نبی دا علم ہے، ہجے او بندہ مریا نہیں، اجے قیامت دا دن قائم نہیں ہویا، اجے جنت دوزخ دا اعلان نہیں ہویا، اللہ دے نبی نے فرمایا کہ ہنے ایک بندہ آئے گا جن نے جنتی ویکھنا ہوئے انہوں ویکھ لو۔ جدو صحابہ کرام نے آقا دی زبان دے وچوں اے گل سنی، ہر صحابی انتظار دے اندر کہ کیڑا خوش نصیب ہے جدے جنتی ہون دا اعلان آمنہ دلال مسجد نبوی دے اندر پیا کردا ہے۔ صحابہ کرام جناب تھوڑی انتظار تو بعد ویکھ دے نے ایک بزرگ صحابی ہے تازہ وضو کر کے مسجد نبوی دے اندر داخل ہویا ہے۔ صحابہ کرام جناب نو ویکھ بھی رہے نے، او دی قسمت تے رشک پہ کر دے نے، اللہ دے نبی نے او دے جنتی ہون دا اعلان کر دیتا ہے۔ دوسرا دن ہویا میرے پاک نبی نے فرمایا ہنے ایک شخص آئے گا جنہیں جنتی ویکھنا ہوئے انہوں ویکھ لوے۔ دوسرے دن بھی وہی صحابی، تیسرے دن میرے پاک نبی نے اعلان کیتا جنہیں جنتی ویکھنا ہوئے اس بندے نو ویکھ لوے۔ تیسرے دن بھی وہی صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 دن مصطفیٰ دی زبان دے وچوں اعلان سنا، آپ دے دل دے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی کیوں نہ ہوئے اس صحابی دے گھر مہمان بنن جاواں، اوتھے ویکھا کہ اللہ دے نبی دا غلام ایک کیڑا عمل کردا ہے، کیڑی نیکی کردا ہے جس نیکی دی بنا تے محمد مصطفیٰ نے جنتی ہون دا اعلان کر دیتا۔ عبداللہ بن عمر اس صحابی دی بارگاہ حاضر ہوئے، عرض کر دینے کہ میں تھاڑا مہمان بننا چاہتا۔ صحابی رسول بڑے خوش ہوئے کہ جڑا رسول دا غلام ہوئے گا وہ اگر ساڑا مہمان بن جائے تو یہ بڑے اعزاز دی گل ہے نا، نبی دا مہمان ہے نا، نبی دا مہمان۔ صحابی خوشی دے نال انہوں اپنے گھر لے گئے عبداللہ بن عمر نے۔ عبداللہ بن عمر آندن کہ میں 3 دن اس صحابی دا مہمان بن کے رہا اور 3 دنوں دے اندر اس صحابی فرض نماز ادا کرتا ہے، قرآن دی تلاوت کرتا ہے، رزق حلال کماندا ہے اور آرام نال گھر آ کے سو جانا ہے۔ کوئی لمبا چوڑا میں ورد وظیفہ نہیں ویکھیا، کوئی رات دا جاگنا نہیں ویکھیا، کوئی اضافی عمل نیکی نہیں ویکھی، جیڑے روٹین دے کم اسی کر رہے سا وہی صحابی جڑا ہے وہ کام کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ میں اس صحابی دے کولوں پوچھیا ہوں آئے نبی دے غلام جڑے کم تو کردا ہے اے کم تے اسی بھی کردے آؤں، پر کی وجہ ہے کہ اللہ دے نبی نے تیرے جنتی ہون دا اعلان تیری زندگی دے اندر کر دیتا ہے۔ او میرے پاک نبی دا غلام صحابی عبداللہ بن عمر نو دسدا ہے آئے عبداللہ بن عمر اگر اللہ دے نبی نے میرے جنتی ہون دا اعلان کیتا ہے میرے اندر صرف ایک چنگی گل ہے کہ میں کسے دے بارے دل دے اندر حسد نہیں رکھدا، حسد نہیں کردا میں کسے دے۔ اگر اللہ دے نبی نے میرے جنتی ہون دا اعلان کیتا ہے تے میرے صاف دل دی وجہ تو کیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس واسطے حضرت سلطان نے بہت فرمایا نا کہ منہ کالے نالو دل کالے نالو منہ کالا چنگا، ٹھیک ہے نا۔ اگر دل کالا نہیں ہے نا تے منہ میں کالا ہے، دل صاف ہے، حسد اور بغض کینے تو پا کے اللہ تعالیٰ پھر او درجہ تے رتبہ عطا کر دے جڑا اور کسے دے حصے دے اندر نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام 12 بھائی نے، 12 بھائی، او 12 بھائی سب ایک کے باپ دی اولاد ہی چن، اگرچہ ماما مختلف نے، ماما مختلف نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت بنیامین اور آپ دی سسٹر حضرت زینب رضی اللہ تعالی، اے 3 جڑے نے ایک ماں دے پیٹ ہی چن،
اور باقی جڑے آپ دے 11 بھائی نے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام میاں دوسریاں بیویاں دے بیٹی چنے، لیکن پھر بھی باپ تے ایک باپ ہی کے، لیکن یہ باوجود انہاں 11 دے وچوں کسے دا ذکر اور کسے دا نام تک زندہ نہیں، اور یوسف علیہ السلام انہاں دا بھائی ہے۔ اللہ پاک نے 26 مرتبہ قرآن پاک دے اندر ذکر کر کے اس عظمت نو بیان کر دیتا کہ یوسف بیٹا بھی خالص ہے، او ظاہر دا بھی خالص ہے، او باطن دا بھی خالص ہے۔ جیڑا خالص ہوئے گا انہوں نہ صرف خالص رکھاں گا بلکہ قیامت تک امام بنا دے گا، قیامت تک امام بنا دے۔ اس واسطے جناب رومی کشمیر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے حسن یوسف علیہ السلام دے بارے مختصر انداز دے نال کمال ترجمہ کیتا۔ آپ فرماندے نے کہ گل میں سناواں ایک ایسے مہجبین دی اتے جگ دے حسینہ نالوں جیڑا ود کے حسینے، جگ دے حسینہ نال، ٹھیک ہے۔ ظاہر دا سونا ہونا اے اس وقت تک کوئی معنی نہیں رکھدا جب تک بندہ عادت دا اور دل دا سونا نہ بندا۔ تے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام دے اس قصے نو اس گل تو آغاز فرمایا کہ بھائیاں نے حسد دی بنا دے ہوتے، حسد دی بنا جدوں ویکھیا کہ یعقوب علیہ السلام انہاں نال پیار زیادہ کر دین، انہاں دا خیال زیادہ کر دین، انہاں دے نال زیادہ محبت دے نال پیش آندے نے، اے ایک فطرتی معاملہ ہے، ٹھیک ہے کہ بچوں دے وچوں یا چھوٹے چھوٹے بچے دے نال تے یا بڑے بچے دے نال فطرتی طور تے پیار ہو جاتا ہے۔ اچھا اتنے ایک اور بھی گل میں عرض کر دیا، ساڈے معاشرے دے اندر ماں تے بیٹے دے پیار دا بڑا چرچا کیتا جاندا ہے، بڑا دسیا جاندا ہے، جڑے مولوی صاحب نو موقع ملدا ہے ماں تے بیٹا ماں تے پیو نو وچوں کڈیا ہویا ہوندا ہے۔ یہ قصہ یوسف تو یہ بھی مسئلہ ذہن وچ رکھنا، ایتھے ماں تے بیٹے دا پیار نہیں، ایتھے باپ تے بیٹے دا پیار اللہ نے بیان فرمایا، ٹھیک ہے۔ اس واسطے باپ دا پیار بھی جڑا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فطرتی نیچری طور تے جڑا ہے رکھیا ہوندا ہے۔ صرف ماں نو فوقیت نہ دیا کرو، باپ بھی جڑا ہے وہ جنت دا دروازہ ہے۔ اگر ماں جنت ہے تے باپ بھی جنت دا دروازہ ہے۔ اور اتھے یوسف علیہ السلام دے قصے دے اندر اللہ نے باپ تے بیٹے دے قصے نو جڑا ہے وہ تفصیل دے نال بیان فرمایا۔ اس حسد تو جڑی کام دا آغاز ہوئے ادھا انشاءاللہ دوسرا حصہ اگلے جمعے تے بیان کیتا جائے گا۔ آخر دے ہوتے ایک اعلان سماعت فرماؤ، جس طرح کہ آپ سب احباب الکریم گارڈن دے